بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن التيادي حسبا يوما إلى آخر الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. شاہت حسین بادشاہت حسین دینت حسین دین پناہت حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہت حسین. کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح پانے اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سبحان اللہ، اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سب سے پہلے حمد و ثنا اللہ رب العزت جل وجہہ کریم کی، اور بے شمار درود و سلام کے تحفے اور نذرانے آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر بعد الحمد صلاۃ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس عظیم تاریخی دن کی بارگاہ اہل بیت نبوت میں حاضری قبول منظور فرمائے. آمین. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہم سب کو خاندان نبوت سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم المقام ادارہ حضرت مسند اعلیٰ جناب حکیم صوفی دل محمد صاحب نقشبندی، زینت القراء جناب قاری نذیر احمد صاحب اویسی مدرسہ العالی، حضرت علامہ مولانا قاری رفیق احمد صاحب اویسی اور دیگر معزز سامعین ذی وقار اہل سنت و جماعت کے غیور سنی مسلمانوں، یقیناً آج ہم سب کا اس دارالعلوم میں جمع ہونا صرف اس لیے ہے کہ خاندان نبوت کے اس عظیم فرد، خاندان نبوت کی وہ عظیم شخصیت گلبلو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اس عظیم قربانی اور عظیم شہادت کی یاد میں ہم سب جمع ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں بمائے شہزادگان اور بمائے رفقا، بمائے خاندان نبوت کے اتر آئے اور حق و باطل کا عظیم معرکہ وپا ہوا. یہ حق و باطل کی وہ عظیم ٹکر تھی جس کی مثال کائنات انسانیت میں ملنی مشکل ہے اور محال ہے. اس قدر عظیم قربانی کسی نے پیش کی ہے اس کائنات عالم میں، ایسی قربانی جو خاندان نبوت نے پیش فرمائی اس جیسی نظیر نہیں بن سکتی. کہ ایک طرف امام حسین وارث انبیاء بن کر میدان میں اترے تو دوسری طرف یزید پلیت طاغوتی قوتوں کا اعلی کار بن کر، طاغوتی قوتوں کا مالک بن کر میدان میں اترا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو جو کر کے دکھایا اور اس سرزمین میں، اس روئے زمین پر جو کارنامہ کا انجام دیا، خدا کی قسم اس حق و باطل کے معرکہ کی مثال کائنات میں تو ملے گی ہی نہیں. لیکن تھوڑی سی دیر کرو کہ امام حسین کا ذکر کس قدر بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے، کس قدر عام سے عام ہوتا جا رہا ہے، کس قدر ترقی کرتا جا رہا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امام حسین نے ظلم و ستم، جبر و تشدد، ظلم و استبداد کے اس عظیم قلعے کے سامنے وہ بند باندھ دیا اور کائنات کو بتا دیا کہ یزید نے جو ظلم و ستم پھیلایا، جبر و استبداد پھیلایا، جبر و تشدد کائنات سے پھیلایا، انسانیت کو ظلم و ستم سے، جبر و استبداد سے کتنا دور کیا. آج حسین اس کے سامنے علم کو بلند کر کے کائنات کو بتا رہا ہے کہ اے کائنات والو، بالخصوص اے میرے نانا کی امت، اے میرے نانا کے غلاموں، اس وقت تک یزیدیت کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں جب تک اپنے دلوں میں روح حسینی کو پیدا نہیں کر لیتے. جب تک اپنے دلوں میں روح حسینی کو پیدا نہیں کر لیتے.
امام علی مقام نے وہ کام سر انجام دیا، آپ کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام چاہت مصطفیٰ ہے، امام علی مقام میرے مصطفیٰ کا محبوب ہے، امام حسین آقا علیہ السلام کی پسند ہے، امام حسین سرکار کائنات کی رضا ہے، امام حسین آقا علیہ السلام کی چاہت ہے۔ ایک پتھر مقام ابراہیم ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ آقا علیہ السلام کو چاہا، ذات مصطفیٰ کو مانگا خدا سے کہ میری اس ذریت کے اندر، میری اس اولاد کے اندر ایک ایسی شخصیت آئے جو اس کائنات سے مثال بن کر آئے۔ امام حضرت ابراہیم نے آقا علیہ السلام کو مانگا۔ اس لمحے جب حضور کو مانگ رہے تھے، جو نشان قدموں کے مقام ابراہیم میں پڑے تھے،